اتنا سارا سونا ایک دعا سے، ایک رات ایک بلال آدمی نے ہر رات ایک دعا کا اہتمام کیا، پھر کیا ہوا؟ سونا ہی سونا۔ بلال ایک سادہ سا انسان تھا جس کی زندگی غربت کی دھول میں لپٹی ہوئی تھی، لیکن اس کے دل میں شکر اور صبر کی ہریالی کبھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک کچے گھر میں رہتا تھا، وہی گھر جس کی دیواریں مٹی کی خوشبو دیتی تھیں اور جہاں بارش کے دنوں میں چھت ایسے ٹپکتی تھی جیسے کوئی پرانی یاد رو رہی ہو۔ مگر بلال ہمیشہ مسکراتا تھا۔ اس کا ایمان تھا کہ مشکلیں عارضی ہیں اور اللہ کی رحمتیں مستقل۔ ہر رات سونے سے پہلے وہ اپنے بچوں کو پیار سے سلاتا، ان کے ماتھے چوم کر کہتا، بیٹا دعا کر کے سویا کرو۔ دعا دروازے کھولتی ہے۔ پھر وہ خود بھی اپنے بستر پر لیٹ کر ایک دعا ضرور پڑھتا۔ یہ دعا اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی، جیسے سانس لینا۔ ایک رات بھی ایسا ہی ہوا۔ باہر ہوا تیز تھی، درختوں کی شاخیں جھول رہی تھی اور آسمان پر بادلوں کی گرج سنائی دے رہی تھی۔ مٹی کے گھر کا دروازہ ہلکی ہلکی آواز سے ہل رہا تھا، لیکن بلال مطمئن تھا۔ وہ دعا پڑھ کر سو گیا، مگر اس رات کی نیند کچھ مختلف تھی۔ اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ اس کے کچے گھر کی چھت سے نور کی ایک لکیر نیچے اتر رہی ہے، بلکہ ایسے جیسے چاند کی روشنی نہیں بلکہ کسی خزانے کی چمک ہو۔ اسی روشنی کے بیچ میں ایک آواز کہتی ہے، بلال تیری دعا سنی گئی ہے، کل صبح تجھے رزق کا وہ دروازہ کھلے گا جس کا تو نے کبھی تصور بھی نہیں کیا، مگر یاد رکھ رزق آزمائش بھی ہے، نعمت بھی۔ بلال کی آنکھ کھل گئی، اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھا، مگر باہر سب معمول کے مطابق تھا، صرف ہوا کی سیٹی اور رات کا اندھیرا۔ وہ دوبارہ سو گیا۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ اس کی آنکھ کھلی، ہمیشہ کی طرح۔ وہ اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی، پھر وہ دروازہ کھولنے لگا تاکہ باہر جا کر تازہ ہوا لے سکے۔ مگر جیسے ہی دروازہ کھلا، بلال ایک دم پیچھے ہٹ گیا اور اس کے دروازے کے سامنے ایک سنہری ڈبہ رکھا تھا، ایسا ڈبہ جو سونے کی چمک سے آنکھوں کو چاندھا دیتا تھا۔ چھوٹا نہیں، پورا بڑا ڈبہ، جس کے اوپر لکھا تھا 1000 واٹس آف گولڈن لائٹ، 1000 واٹ کی سنہری روشنی۔ بلال حیران رہ گیا۔ اس نے زندگی میں سونا دیکھا ضرور تھا، مگر اتنی بڑی مقدار کبھی نہیں۔ اس نے ہاتھ کانپتے ہوئے ڈبہ اٹھایا۔ یہ بہت بھاری تھا، جیسے ہزاروں دنوں کی محنت سمٹ کر ایک لمحے میں اس کے دہلیز پر رکھ دی گئی ہو۔ وہ گھر کے اندر گیا۔ اس کی بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے بلال؟ بلال نے ہلکی آواز میں کہا، شاید رب کی طرف سے کچھ ہے۔ اس نے ڈبہ کھولا۔ جیسے ہی ڈبہ کھولا، اندر سے شاید سنہری روشنی باہر نکلی۔ بچوں نے آنکھیں ڈھانپ لیں۔ بلال نے آہستہ سے ڈبے کو ایک طرف رکھ دیا۔ جب روشنی معمول پر آئی تو سب نے دیکھا ڈبے کے اندر سونے کے بڑے بڑے ٹکڑے تھے۔ ہر ٹکڑے ایسے چمک رہا تھا جیسے اس میں 1000 واٹ کا بلب لگا ہو۔ بیوی نے حیرت سے پوچھا، بلال یہ تو ہماری زندگی بدل سکتا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ بلال نے سر جھکایا۔ رب کی دی ہوئی نعمت ہے، مگر یہ نعمت ذمہ داری بھی ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اسے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اگلے چند دن بلال سوچتا رہا۔ اس نے سونے کو بازار لے جانے کی بھی ہمت نہ کی۔ اسے ڈر تھا کہ لوگ اسے غلط سمجھیں گے یا اسے نقصان پہنچائیں گے۔ اسے وہ خواب یاد تھا، رزق آزمائش بھی ہے، نعمت بھی۔ آخر کار بلال نے فیصلہ کیا کہ وہ سونے کا کچھ حصہ بیچ کر اپنا کچا گھر پکا کرائے گا، اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرے گا، اپنی بیوی کے لیے ضروری چیزیں خریدے گا، مگر وہ ضرور کچھ حصہ صدقہ بھی کرے گا۔ وہ شہر کے ایک بڑے سونار کے پاس گیا۔
سنار نے سونا دیکھتے ہی حیرت سے آنکھیں پھیلا دیں۔ یہ اتنا خالص سونا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ بلال نے مسکرا کر کہا، یہ رب کی عطا ہے، میں اسی کا پورا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سنار نے اس کے سونے کی بہت اچھی قیمت لگائی۔ بلال نے وہ رقم لے کر سب سے پہلے ایک مسجد کا رخ کیا۔ اس نے امام صاحب کو بتایا کہ وہ غریب بچوں کے لیے قرآن کلاس شروع کروانا چاہتا ہے، اور اس نے پیسے عطیہ کر دیے۔ پھر وہ بازار گیا، اپنے گھر کی مرمت کروائی، چھت مضبوط کرائی، بچوں کے لیے نئی کتابیں، یونیفارم اور جوتے خریدے۔ اس کی بیوی نے زندگی میں پہلی بار اتنی خوشی دیکھی، وہ رونے لگی۔ بلال، ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارے گھر میں اتنی خوشی آئے گی۔ بلال نے کہا، یہ سب دعا کی طاقت ہے اور اللہ کی رحمت۔ کچھ مہینوں بعد بلال کا گھر مکمل پکا ہو چکا تھا۔ اب نہ بارش سے چھت ٹپکتی تھی، نہ سردی میں ہوا اندر آتی تھی۔ بچے اسکول جانے لگے تھے۔ بلال نے ایک چھوٹا سا کاروبار بھی شروع کر لیا تھا۔ سب کچھ بہتر ہو چکا تھا، مگر وہ اپنی رات والی دعا اب بھی پڑھتا تھا۔ ایک رات اس نے پھر وہی نورانی خواب دیکھا، روشن لگی نرم آواز، بلال، تو نے رزق کا حق ادا کیا، اب یہ گھر ہمیشہ روشنی میں رہے گا۔ اگلی صبح جب بلال باہر نکلا تو دیکھا کہ اس کے گھر کی دیواریں ہلکی سی سنہری چمک دے رہی تھیں، وہ چمک جو اللہ کی برکت کی علامت تھی۔ بلال مسکرا رہا تھا۔ اس کا کچا گھر پکا ہو چکا تھا، مگر اس کا دل پہلے کی طرح عاجزی اور شکر سے بھرا ہوا تھا۔ وہ یہی اصل دولت تھی۔